بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے لیکچر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ناچیز ڈاکٹر عرفان توحید، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، لاہور لیڈز یونیورسٹی آپ سے مخاطب ہے۔ کووڈ-19 کے سبب آپ کی آن لائن کلاسز کے حوالے سے عملی اردو یعنی فنکشنل اردو VS 4 سالہ پروگرام کے کورس کوڈ 101 میں آج میں آپ کو کورس کا تعارف پیش کروں گا، اور اس حوالے سے آج ہم اردو کا جو کورس اس مڈ ٹرم ایگزام اور فائنل ٹرم کے لیے آپ کا ہوگا، اس میں جو تمام کورس کے حوالے سے میں آپ کو مندرجات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے پاکستان کے ان تعلیمی اداروں میں اردو زبان اگرچہ انٹرمیڈیٹ ہائر سیکنڈری سطح تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، مگر عموماً مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ پاس طلباء طالبات اپنی عملی زندگی میں اردو کو صحت زبان کے ساتھ درست اور مؤثر انداز میں استعمال نہیں کر پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ برقی ابلاغ عامہ میں انگریزی اور رومن رسم الخط کے بے جا دخل نے اردو املا اور تلفظ کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ لہٰذا اردو قواعد کی غلطیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کی نئی نسل کے لیے اپنی قومی زبان کو درست اور صحت کے ساتھ بولنے اور لکھنے کی ضرورت دو چند ہو گئی ہے۔ یہ کورس اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کورس کا مقصد طلباء و طالبات کو اردو زبان کے بنیادی ڈھانچے سے روشناس کروانا ہے، اردو زبان کے صرفی نحوی قواعد و ضوابط کی روشنی میں انہیں درست اردو بولنے اور لکھنے کے قابل بنانا ہے۔ اس کورس کی تکمیل کے بعد طلباء و طالبات جہاں عام زندگی میں درست اور مؤثر اردو بولنے اور لکھنے کی اہلیت حاصل کر سکیں گے، وہاں عملی زندگی میں پیش آنے والے سرکاری، نیم سرکاری اور ذاتی و کاروباری معاملات کو اردو میں انجام دینے کے بھی قابل ہو سکیں گے۔ تو کورس کی تفصیل کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بنیادی اردو زبان کے ڈھانچے میں حروف تہجی، حروف شمسی، حروف قمری اور اس کے ساتھ بنیادی آوازوں کے بارے میں آپ کو لیکچر دیے جائیں گے۔ قواعد کے میں بنیادی صرف و نحو، اجزاء کلام، جملے کی ساخت و اقسام کے بارے میں، اور مرکبات اور تشکیل الفاظ کے بارے میں لیکچرز ہوں گے۔ اس کے ساتھ اصلاح زبان، خصوصاً اغلاط کی درستی، جس میں عام بول چال، روزمرہ اور محاورہ کے اغلاط شامل ہیں۔ اسی طرح املا کے مسائل جو ہیں، املا کی اغلاط اور ان کی درستی، اور رموز اوقاف کا درست استعمال، اس کی مشق کروائی جائے گی۔ اسی طرح تلفظ کو بہتر بنانے کے لیے عملی مشق ہوگی، اور دفتری اصطلاحات شامل کی گئی ہیں، جس میں بالخصوص دفتری نوعیت کی جو خط و کتابت ہے، جس میں درخواستیں ہیں، اعلان نامے ہیں، اطلاع نامے ہیں، تقرر نامے ہیں، مراسلے ہیں، دعوت نامے اور اشتہارات۔ کاروباری خط و کتابت اور اشیاء کی خریداری کے حوالے سے خطوط، کاروباری معاہدے اور کرایہ نامہ اور رسیدات کو تحریر کرنے کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ تو آج کورس کے تعارف کے بعد ہم پڑھیں گے
اردو حروف تہجی کے حوالے سے، اور اردو حروف تہجی میں جو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وہ ان کا درست استعمال ہے۔ تو اردو میں حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہے۔ مرکب حروف جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے حروف تہجی کا حصہ ہیں، اور اس میں بالخصوص وہ حروف ہیں جو ہائے دو چشمی سے مل کر بنتے ہیں، اور ان کی تعداد 15 کے قریب ہے۔ زبان کے جدید اصولوں کے مطابق الف ایک، جبکہ الف اور الف کو علی مدہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہائے مخلوط یعنی دو چشمی ہے اردو میں کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتی۔ حمزہ اردو میں پورا حرف شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ عموماً بطور اضافت کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حروف بلحاظ حرکات یعنی تلفظ یا صوتی لحاظ سے اردو میں حروف کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی یعنی حرف علت ہے۔ الف، واو اور یا وہ حروف ہیں جن کے ملانے سے الفاظ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ان الفاظ کو حروف علت کہا جاتا ہے، جیسے بے الف با، بے و بو اور سین چھوٹی یہ سی۔ حروف علت کو انگریزی میں واولز کہا جاتا ہے۔ حروف صحیح کی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف جو کسی حرف علت یا علامت حرکت یعنی زبر، زیر پیش کے بغیر آپس میں مل کر کوئی آواز پیدا نہیں کر سکتے، حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ ان میں بے، پے، تے، جیم، دال، سین، میم شامل ہیں۔ حروف صحیح کو انگریزی میں کانسوننٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ حروف شمسی کون سے ہیں اور حروف قمری کون سے ہیں اور ان کی تعریفات۔ تو حروف قمری کی تعریف ہے کہ جن حروف میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف قمری کہا جاتا ہے۔ حروف قمری کی تعداد 14 ہے۔ ان میں شامل ہیں الف، بے، جیم، ہ، خ، عین، غین، ف، کاف، کاف، میم، واو، ہ اور یہ۔ ان کی مثال اگر ہم دیکھیں تو جس طرح القمر ہے، اسد اللہ الغالب ہے، الامان ہے یا بیت المال ہے، اس میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جا رہی ہے، اسی لیے یہ حروف قمریہ کی مثالیں ہیں۔ حروف شمسی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ عربی زبان میں شان و عزت کے لیے بعض اسماء پر الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے پہلے الف لام آتا ہے تو تلفظ میں پڑھا نہیں جاتا اور لفظ کا اول صرف مشدد پڑھا جاتا ہے۔ جن حروف کے آغاز میں الف لام نہیں پڑھا جاتا ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ حروف شمسی کی تعداد بھی 14 ہے، جن میں ت، ث، دال، ذال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، لام اور نون شامل ہیں۔ تو ان کی مثالیں جیسے شمس ہے، ہارون، رشید ہے، رحمان ہے، یوم الدین ہے، تو ان میں الف لام جو ہے وہ تلفظ میں نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح السلام علیکم ہے، اس میں بھی ہم الف اور لام لکھتے تو ہیں، لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو اس کے ساتھ حروف اعراب کا بیان ہے۔ تو الفاظ
کی درست ادائیگی ظاہر ہے تلفظ کہلاتی ہے، اور تلفظ کے لیے اعراب یعنی حرکات و سکنات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ املاء اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جانی چاہیے جو اہل زبان میں رواج پا چکی ہو، یعنی اردو میں بات کرتے ہوئے اردو کا وہی لب و لہجہ اختیار کیا جائے جو عربی زبان کے الفاظ سے متعلق ہو یا کوئی اور زبان، تاہم یہ اصول قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو درست تلفظ کے لیے اردو میں حروف پر مخصوص علامات استعمال کی جاتی ہیں، ان میں علامتوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب لگانے سے حروف دو حالتوں میں آ جاتے ہیں، یعنی متحرک یا ساکن۔ تو متحرک جب حروف پر زبر، زیر یا پیش آئے یہ اپنی آواز دیتے ہیں اور ایسے حروف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ ساکن جب حرف پر کوئی حرکت، زبر، زیر یا پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو تو ایسا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ اعراب کی اقسام، جن میں پہلی قسم ہے زبر، یہ ترچھی لکیر حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، اس لیے جس حرف پر زبر آئے اسے مفتوح کہتے ہیں، جیسے ساجد، ڈر، اطہر۔ زیر یہ ترچھی لکیر حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اسی لیے جس حرف کے نیچے زیر آئے اسے مکسور کہتے ہیں، جیسے میر، وکیل وغیرہ۔ اس کے بعد پیش ہے، یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے، عربی میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اس لیے جس حرف پر پیش آئے اسے مضموم کہا جاتا ہے، مثلا پر، ار، دو وغیرہ۔ کھڑا زبر، یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے اور دو زبر کے برابر پڑھی جاتی ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ۔ کھڑی زبر، یہ علامت ہے حرف کے نیچے لگتی ہے اور دو زیر کے برابر آواز دیتی ہے۔ اس کے بعد جزم یا سکون ہے، یہ علامت حرف کے سکون یا ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے اور حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس علامت والا حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے امکان۔ اس کے بعد ہے تنوین، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور نون کی آواز دیتے ہیں، جیسے فوراً، اصلاً، مثلاً وغیرہ۔ اس کے بعد تشدید ہے، یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے، اس علامت والے حرف کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، اسے شہد بھی کہتے ہیں۔ اسے شد بھی کہتے ہیں، اس علامت والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، جیسے اللہ۔ موقوف اور ساکن، اگر کسی لفظ میں ایک ساکن حرف کے بعد دوسرا غیر متحرک حرف آ جائے تو اس حالت کو وقف اور غیر متحرک حروف کو موقوف کہتے ہیں، مثلا نیند، یہاں نون ساکن اور واو موقف ہے۔ اشباہ، کسی حرف کی حرکت کو اس طرح پڑھنا کہ زبر سے الف، زیر سے یہ اور پیش سے واو کی آواز پیدا ہو جائے، مثلا رستہ سے راستہ، لہو سے لوہو، مہمان سے مہمان وغیرہ۔ اسی طرح مالا کسی لفظ کے الف یا ہے کو یا مجہول سے بدل کر پڑھنا مالا کہلاتا ہے، جیسے کھاڑنا سے کھیڑنا، لڑکا سے لڑکے، نالا سے نالا وغیرہ۔ ادغام، دو ہم مخرج حرفوں کو ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے، جیسے بدتر کو بدتر۔ محذوف، کسی لفظ میں اگر کوئی حرف حذف کر دیا جائے تو اس حذف شدہ حرف کو
محذوف کہتے ہیں، جیسے شاہ باش سے شاباش، بیچارہ سے بیچارہ وغیرہ۔ ان مثالوں میں ہے اور یہ محذوف ہیں۔ جی، تو یہاں تک ہم نے اردو قواعد اور بالخصوص حروف تہجی کے حوالے سے پڑھا ہے، اور ہم نے اعراب کو تفصیلی انداز میں اور اعراب کی اقسام جو ہیں ان کو پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے کہ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں، اور اردو میں ان کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور کس طرح جو رموز اوقاف ہیں ان کو بہتر انداز میں ہم استعمال میں لا سکتے ہیں اردو تحریر میں۔ والسلام، خدا حافظ۔